सामाईन हजरात, न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक के जानिब से जलसा सीरत पाक दिसंबर 2016 नात तकरीर का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाएं। महशर नाते पाके मुस्तफा पढ़ता उठूं, अहले महशर के उठें आका का दीवाना मुझे। हजरात, नाते नबी अकरम जनाबे असद अशरफी साहब से बड़े अच्छे अंदाज में आप समात कर रहे थे। बड़ी खूबसूरत समातें हैं आप हजरात की, और निहायत ही शाइस्ता अंदाज में आप लोग तशरीफ रखते हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपकी समातों को सलामत रखे और ईमान के साथ हम सबको आप सबको इस्तिकामत रखे। ये मेरे भाई जो खड़े हैं, अगर जगह की गुंजाइश है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे लोग हैं, अगर आप इधर बढ़ के चले आएंगे तो बड़ा बेहतर रहेगा। पीछे अगर जगह होती है, क्योंकि हाँ अगर जगह नहीं है, दिक्कत है, तो आप हजरात जिस अंदाज में तशरीफ फरमा है मेरा कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग खड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ आप हजरात बैठ के समात करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए आप तक ये जुमला पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हम सब पर रहमो फजल फरमाए। नात का बहुत बड़ा मकाम है हजरात, बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, और नाते पाक को इस अंदाज में सुनना चाहिए कि इंसान को सवाब मिल जाए। आपको पता है सरकार की बारगाह के 3 बड़े मोतबर और मोहतरम शोरा थे, जिनमें हजरत हसन इब्न साबित थे, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा थे, हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये सरकार की बारगाह में पढ़ा करते थे। क्या सिलसिला था, बा सुभान अल्लाह, कि सरकार सामने तशरीफ फरमा हो और नात पढ़ने वाला नात पढ़ रहा हो, यानी जमाले मुस्तफा का दीदार भी किया जा रहा है और नात भी पढ़ी जा रही है। लेकिन हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खासियत ये थी, उलमाए किराम जानते हैं कि आपकी करीब 100 वर्ष की उम्र हो गई थी, लेकिन आपका चेहरा मुबारक जो था वो ऐसा लगता था जैसे ये 25 साल के नौजवान हैं। एक दिन पूछा साथियों ने कि आप 100 साल के हो चुके और आपका चेहरा हरा भरा है, आप बिल्कुल यंग लगते हैं, नौजवान लगते हैं, क्या मामला है? तो हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं सरकार की नात पढ़ता हूं, मैं नबी की नात पढ़ता हूं। मेरे आका ने मुझसे नात सुनी, इरशाद फरमाया जा काब तेरा चेहरा अल्लाह हरा भरा रखा। लेकिन सहाबी रसूल क्या कहता है, अल्लाह अकबर, कि सरकार ने फरमाया जा काब तेरा चेहरा अल्लाह हरा भरा रखा। बोले अगर मेरी उम्र 1000 साल की भी हो जाएगी मेरा चेहरा हरा भरा रहेगा, इसलिए कि मेरे सरकार ने मेरे लिए दुआ की। और आमीना का लाल जिसके लिए दुआ फरमा दे, क्या कहने, सुभान अल्लाह। हम तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के गुलाम हैं और आका की गुलामी में रहकर सभी हजरात जो है वो चैनो सुकून और इत्मीनान के साथ रहते हैं। आपको पता है हमारे असलाफ में जिन लोगों ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जो लोग अमल पैरा रहे हैं, जिन्होंने अमल किया उनको आप जानते हैं, सरकार की शहजादी भी हैं और दीगर आप करबला के मनाजिर भी आपके सामने हैं। यके बाद दीगरे आप उलमाए किराम से उसे समात भी कर रहे हैं। तो दीन के लिए सिर्फ हम ही बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे असलाफ ने बहुत बड़ा काम किया है। और आप सभी जानते हैं कि करबला के मैदान में क्या हुआ था, अल्लाह अकबर कबीरा। 6 माह के नन्हे अली असगर को भी दीन की अजमतें बचाने की खातिर हजरत इमाम हुसैन ने कुर्बान किया था। तो हम लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी तशरीफ फरमा है, दिल जमी के साथ आप लोग तशरीफ रखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी इस चीज का आदी नहीं हूं कि बार बार आपको कहूं कि हाथ उठाइए। मैं ये देख रहा हूं कि आप समात कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी कुछ बात लगे तो आप लोग अपने लिए, अपनी खातिर, सवाब के लिए सुभान अल्लाह जरूर कहें। लेकिन मैं चाहूंगा कि सारा मजमा यहां से पीछे तक एक बार हाथ उठा के या रसूलुल्लाह जरूर बोलो और मोहब्बत के साथ या रसूलुल्लाह बोलो। दोस्तों ये नारा हमेशा बुलंदियों पर ले जाने वाला नारा है, ये जरूर लगाते रहिए, क्योंकि इस नारे से जो चिढ़ गया उसका नामो निशान मिट गया, वो आज तक है। लेकिन जिसने या रसूलुल्लाह के नारे लगाए वो आज भी सलामत है, उनके मज़ारात पर आज भी फूलों की बरसात होती है। आपने मेरे पीरो मुर्शिद का कलाम समात किया भी, जनाबे असद अशरफी से बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। लेकिन जो आका के गुलाम लिखते हैं उनका अंदाज बड़ा निराला होता है। लेकिन यहाँ मैं एक नात का शेर पढ़ना चाहता हूँ। तो शेर एक नॉन मुस्लिम ने लिखा, एक गैर मुस्लिम ने लिखा है, बस उसका अंदाज देख लीजिए, क्योंकि सभी सुनने वाले हजरात समात करने वाले लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में आप भी सुन रहे हैं, आपको लगे कि शेर है
تو آپ حضرات ضرور اپنے لب ہلائیے. آپ صرف ہاتھ اٹھا کے ایک بار مجھ کو یہ بتا دیجیے آپ سب میں مجھ سے تنگ کون کون؟ پریشان تو نہیں ہو نا آپ لوگ؟ بھئی ہم 8 دن بیٹھنے والے لوگ. ایک مقرر نے آنکھیں بند کر کے تقریر کرنے کا ہمیشہ سوچا ہوا تھا نا, تو ایک اسٹیج پر وہ بیٹھا کرسی پر 2.5 گھنٹے آنکھیں بند کر کے تقریر کی. ہاں اگر آپ لوگ لحاظ رکھیں گے تو ٹھیک, ورنہ 2.5 گھنٹے آنکھیں بند کر کے بولنا ہم جانتے ہیں. 2.5 گھنٹے آنکھیں بند کر کے عثمان غنی بھائی تقریر کر لی, اور 2.5 گھنٹے بعد جب آنکھ کھلی تو ایک ہی آدمی پایا. بہت جلدی سے وہ اٹھ کے گلے سے لگا کر پوچھا کہ سبھی چلے گئے, تم کو کیا پسند آیا جو تم اب تک یہاں بیٹھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب پسند جو آیا سو آیا, میں تو اس لیے بیٹھا تھا کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے تھے وہ میری تھی, میں اس کے لیے بیٹھا ہوں. تو آپ یہ مزاج نہ دیجیے, بس شعر سنیے اور اپنے لب کھولیے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعر سننے کے بعد آپ خاموش نہیں رہیں گے. یہ ڈاکٹر مہندر سنگھ ہے, بجنور سے بلونگ کرتا ہے, یہاں مراد آباد کے قریب میں. بڑا اچھا انداز ہے, دیکھیے کیا لکھتا ہے کہ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی, ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی, آپ کی بات سے ہر بات پہ خوشبو آئی. ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی, آپ کی بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی. یہ معجزہ ہے کہ کرشمہ کے کرامت ہے کوئی, میں نے قرآن جو چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی. یہ معجزہ ہے کہ کرشمہ کہ کرامت ہے کوئی, میں نے قرآن جو چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی. اور سو گیا تھا میں مدینے کا تصور کر, سو گیا تھا میں مدینے کا تصور کر کے, رات بھر عشق میری ذات سے خوشبو آئی. سو گیا تھا میں مدینے کا تصور کر کے, سو گیا تھا میں مدینے کا تصور کر کے, رات بھر عشق میری ذات سے خوشبو آئی. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے شعر؟ جن لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ سبحان اللہ بول دیجیے, اور محبت کے ساتھ بول دیجیے. یہ ورد کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مولانا لوگ سبحان اللہ کہلوانے میں لگ جاتے ہیں, لیکن اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمزور ذہن پر نظر ڈال لیں کہ مولوی کہلواتا کیا ہے. سبحان اللہ کہلواتا ہے نا اللہ پاک, تو 10 نیکیاں آپ حاصل کرتے ہیں, تو یہ کام مجرم کا نہیں ہے, بلکہ وہ آدمی جو ثواب کمانا چاہتا ہے وہ یہ عمل کرتا ہے. تو جب یہ عمل آپ کرتے رہیں گے, آپ کی زبان صاف و شفاف رہے گی, ساتھ میں آپ سرکار کی نعتیں سماعت کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کا مزاج ہے, مجھے برداشت کرنے کا مادہ ہے, تو میں ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں بڑی جلدی سے, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا, اور آنے والا جو مہمان ہوگا وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوگا. بس میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتلا دیں مجھ کو کہ آپ آنے والوں کو سننا چاہتے ہیں, اور یہ یہیں سے میں سمجھ لوں گا. بڑی تیزی کے ساتھ میں نعت پاک مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا, دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا, ایک پھول میں نے نور کی ڈالی پہ رکھ دیا. دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا, ایک پھول میں نے نور کی ڈالی پہ رکھ دیا, اور صدقہ رسول پاک کا بانٹا خدا نے جب, تھوڑا سا نور چاند کی تھالی پہ رکھ دیا. صدقہ رسول پاک کا بانٹا خدا نے جب, تھوڑا سا نور چاند کی تھالی پہ رکھ دیا. چوبدم پورے کر دوں کیا؟ لیکن مجمع پہ نظر ڈال دیے, لٹ والا تو کوئی نہیں ہے. میں پڑھ دیتا ہوں ایک جلدی سے, ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں. ایک بار یا رسول اللہ بولیے. بہت بہت خوبصورت شعر, بڑی سادگی کے ساتھ. یہ نعت کا کوئی بھی شعر پڑھا جائے, بھائی نعت رسول ہے نا, تو اس کا ثواب تو ہوتا ہی ہے. میں تحت میں پڑھ رہا ہوں, آپ کو برداشت کرنا ہے کیونکہ آپ کی کمیٹی کے لوگ لائے, اور اگر برداشت نہیں ہو پائے تو انور بھائی سامنے بیٹھے, نظر ڈال لیجئے گا. اور جناب الحاج
عقیل احمد صاحب بھی، جلیل احمد صاحب بھی ہیں، حاجی نظام الدین صاحب بھی ہیں. آپ انہی لوگوں پر نظر رکھیے، کیونکہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے ایک مجمع میں 14 شعر پڑھ دیے تھے نا، تو مجمع سے ایک بزرگ آدمی لٹھ لے کے کھڑا ہو گیا. اور جب شاعر صاحب پریشان ہوئے بولے کوئی بات نہیں، پڑھتے رہیے، میں تو انہیں تلاش کر رہا ہوں جو تمہیں یہاں لے کے آیا ہے. تو لہٰذا میں تو مہمان ہوں، میری طرف نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی سخت زمین پر رہنے کے عادی ہیں ہم لوگ، مئی جون میں بھی ہم کو ٹھنڈ لگتی ہے. تو آپ حضرات انہی حضرات کی طرف دیکھیے جو آپ کے خاص لوگ ہیں، جہاں آپ کو پریشانیاں لگیں. تو ایک شعر پڑھ رہا ہوں. اسد بھائی، عثمان غنی بھائی، محترم المقام جناب ظفر عقیل صاحب قبلہ جھارکھنڈ کی دھرتی سے تشریف رکھتے ہیں اور کشمیر میں بہت بار پڑھ چکے ہیں، بڑے اچھے انداز میں پڑھا کرتے ہیں. یہ شعر ہے بالکل سادہ ہے کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینا چھوڑ آئے ہیں. انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینا چھوڑ آئے ہیں، ارے بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے. انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینا چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. اور تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں؟ تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں؟ میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے. تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے. آئیے حضرات، بہت سمے لے لیا آپ کا، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ آپ کو قائم و دائم فرمائے. بڑی تیزی کے ساتھ آئیے اس محترم شاعر کی طرف چلتے ہیں جس کو آپ 2 دن سے مکمل سماعت کر رہے ہیں، اور جماعت اہل سنت کا صرف شاعر نہیں بلکہ جماعت اہل سنت کا نہایت ہی لائق فائق عالم دین حضرت مولانا عثمان غنی صاحب جو نعیمی ہیں، جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے جو فضیلت سے فارغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. نہایت ہی شائستہ اور شستہ انداز میں کلام پیش کرتے ہیں. میں بڑے ادب و احترام سے اپنے محترم بھائی عثمان غنی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں. آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے بڑے اچھے انداز میں استقبال کرنے. نعرہ تکبیر. بس یہ بول رہے ہیں اور وہ ہم غلام کس کے ہیں بھائی؟ کربلا کے حسین کے غلام ہیں. آپ حسینیوں والا نعرہ لگائیے. ابھی سو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پریشان ہو جاؤں گا میں بھی. ذرا جگے ہوئے ماحول میں رہیے. آپ سماعت کرنے کے موڈ میں ہے نا. ماجد نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیوں ہو یزیدوں کا ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں. بس حسینیوں والا نعرہ لگا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاعر اسلام، نعرہ تکبیر. ایک نیا انداز لے کے آؤ بزم ناز میں ساری دنیا جھوم اٹھے بس تیری آواز میں. ممبر نور پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، شعراء کرام، بالخصوص ادیب باکمال حضرت علامہ مولانا ابوالکلام صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی. نقیب ہندوستان، روئے زمین کی جنت کشمیر کی حسین وادیوں سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا سخی خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی. شاعر اہل سنت برادر اکبر جناب ظفر عقیل صاحب قبلہ اور شاعر اہل سنت برادر گرامی حضرت اسد اشرفی صاحب قبلہ
नादिम इजलास अलहाज इज़्ज़त माब अलहाज अब्दुल जलील साहब क़िबला अशरफी व जनाब निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी, बावक़ार सामईन किराम, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे कुछ जगहें शायद खाली हैं, जो भाई खड़े हैं अगर बैठना चाहते हैं तो वो, मेरी माँ बहनें थोड़ी थोड़ी अगर पीछे हो जाती हैं तो बीच में कुछ जगह बन सकती हैं, आप हजरात अपनी अपनी जगह आकर के ले लें। हजरात, इससे पहले कि मैं आपको कुछ सुनाऊं, उसूल और ज़ाब्ते के तहत आइए इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपने आका की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादर जुद वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत व अकीदत से और एक बार दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम बिदवाम मुल्किल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बावाज़े बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ, समाअत करें आप। अपने उलमा किराम की दुआएं चाहूंगा। अता हो क्या बात। सैयद साहब क़िबला की भी आमद हो रही है, आप इन मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत करें। और एक मतला और एक शेर सबसे पहले अता देखें, सुभान। समाअत करें हज़रात। मैं एक बंदा हूँ सिर्फ बंदा। क्या बात, क्या मैं एक बंदा हूँ सिर्फ बंदा, मैं एक बंदा हूँ सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। मैं एक बंदा हूँ सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। मैं एक बंदा हूँ सिर्फ बंदा, मैं एक बंदा हूँ सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूं। क्या बात, उनकी मिदहत, क्या बात, क्या बात। खुदा नहीं हूँ वाह, कि उनकी मिदहत। क्या बात। मैं एक बंदा हूँ सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूंगा। खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूंगा। खुदा नहीं हूँ। क्या बात। और नात लिखना जितना लोग आसान समझते हैं उतना ये काम आसान नहीं है, उतना आसान काम ये नहीं है। अपने उलमा से पूछिए कि नात लिखना कितना मुश्किल काम है। मुलाजा फरमाए एक शेर, अता हो अता। संभल संभल कर 2-4 मिसरे, क्या बात। संभल संभल कर, संभल संभल कर 2-4 मिसरे, मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूँ। संभल कर, संभल संभल कर 2-4
संभल संभल कर दो चार मिसरे मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूँ, अगर पसंद आ गए उन्हें तो, अगर पसंद आ गए उन्हें तो दो चार जन्नत खरीद लूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत, दोबारा पढ़िए जनाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संभल संभल कर, संभल संभल कर दो चार मिसरे मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूँ, संभल संभल कर, संभल संभल कर दो चार मिसरे, संभल संभल कर, संभल संभल कर दो चार मिसरे मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूँ, अगर पसंद आ गए उन्हें तो दो चार जन्नत खरीद लूंगा, अगर पसंद आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब पढ़ा, माशाअल्लाह। दो चार जन्नत खरीद लूंगा, खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूंगा, खुदा नहीं हूँ। बहुत अच्छी समातें, अल्लाह ताला आपकी समातों को की हिफाजत फरमाए। मैं एक मतला और एक शेर और हाजिर करता हूँ। देखे बहुत आसान लबो लहजे में आज मैं चाहता हूँ आपकी खिदमत में हाजिर रहूं, लेकिन दरूद पाक आप बुलंद आवाज से सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं एक मतला पढ़ रहा हूँ हज़रात, गुजारिश सबसे यही करूंगा कि इस मतले में सबकी शिरकत हो जाए, इसलिए कि दुआ ये मतला है, और ये मतला अगर कबूल हो गया तो सुभान अल्लाह इस जिंदगी का मकसद हल हो जाएगा। मैं आमद रसूल के हवाले से ये मतला आपकी खिदमत में नजर करता हूँ, समाअत फरमाए। कि आरज़ू 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 है बस इतनी, फरमाए कि आरज़ू है आरज़ू है आरज़ू है बस इतनी, आरज़ू है बस इतनी आशिकों के सीने में, क्या बात, बस इतनी आशिकों के सीने में आरज़ू है बस इतनी के आरज़ू आरज़ू है बस इतनी आशिकों के सीने में, क्या कि दम तो निकले दम तो निकले दम तो निकले माँ के में, दम तो निकले माँ के में, दफन हो मदीने में। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब जनाब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे उस्मान गनी भाई, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, पढ़िए पढ़िए, सुभान अल्लाह, पढ़िए, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब पढ़ रहे हैं माशा अल्लाह,
اللہ سلامت رکھے. واہ واہ سبحان. پڑھیے دوبارہ اس میں. ہائے ہائے شرکت فرمائیں شرکت فرمائیں. واہ 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 کیا بات کیا آرزو ہے. واہ واہ آرزو ہے آرزو ہے آرزو ہے بس اتنی آرزو ہے بس اتنی آرزو ہے بس اتنی عاشقوں کے سینے میں آرزو ہے بس اتنی کہ آرزو عاشقوں کے سینے میں کہ دم تو نکلے دم تو نکلے دم تو نکلے مکے میں دفن ہو مدینے میں دم تو نکلے مکے میں دفن ہو مدینے میں آرزو ہے بس اتنی. یہ شعر بطور خاص حاجی صاحب دیکھیں عطا ہو ان کے ساتھ میں دعائیں چاہوں گا. عطا ہو ہو جائے اس میں عطا ہو عطا کہ ہند میں ہوں میں آقا ہند میں ہوں ہند میں ہم آقا ہند میں ہوں میں آقا آپ ہیں مدینے میں شرکت یا رسول اللہ. ہند میں ہوں ہند میں ہوں ہند میں ہوں میں آقا ہند میں ہوں میں آقا آپ ہیں مدینے میں ہند میں ہوں میں آقا ہند میں فرما ہے پھر بھی جلوہ فرما ہے آپ میرے سینے میں. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر اسلام نعرہ تکبیر. عطاء الرحمان بھائی جہاں بھی ہیں وہ آ جائیں. حاجی نظام الدین صاحب بلا رہے ہیں. واہ واہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سرکار کا کرم بادل بن کر برسا بادل بن کر چھا گیا ہے اب بالکل برسنے کو تیار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رحمت کی برسات میں کتنے لوگ بھیگتے ہیں. میں ایک مطلب اور ایک شعر حاضر کر کے آپ کے ذہن کو اور مجھ سے قریب کرنا چاہوں گا. سماعت کریں آپ کہ ہر گلی درودوں سے ہر گلی ہر گلی ہر گلی درودوں سے آج ہم سجائیں گے ہر گلی درودوں سے. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. ہر گلی درودوں سے آج ہم سجائیں گے ہر گلی درودوں سے کہ ہر گلی ہر گلی درودوں سے آج ہم سجائیں گے. کیوں کہ اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے میرے آقا کس گلی سے آئے گے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ بہت بڑھیا بہت بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے انداز. نعرہ تکبیر واہ واہ نعرہ رسالت علماء اہل سنت مرکزی سیرت کمیٹی سہسرام
زندہ باد یا رسول اللہ اللہ جانے میرے آقا، اللہ جانے میرے آقا کس گلی سے آئیں گے، اللہ جانے میرے آقا۔ اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں، چاروں طرف سے آواز بلند ہونی چاہیے کہ نجدیوں کے خیمے میں، نجدیوں کے خیمے میں زلزلہ بپا ہوگا، نجدیوں کے خیمے۔ واہ واہ بڑھیا، واہ کیا بات، کیا بات ہے، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نجدیوں کے شعر جب پورا ہو تب میں دیکھوں گا آپ کو کہ کتنا جوش آپ میں ہے، کہ نجدیوں کے خیمے میں، نجدیوں کے خیمے میں، نجدیوں کے خیمے میں زلزلہ بپا ہوگا، نجدیوں کے خیمے میں، نجدیوں کے خیمے میں عجیب زلزلہ بپا ہوگا، جھوم کر رضا والے، جھوم کر رضا والے نعرہ جب لگائیں گے، نعرہ تکبیر، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت بڑھیا عثمان بھائی، بہت بڑھیا، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیے پڑھیے اس شعر کو دوبارہ پڑھیے، سبحان اللہ، واہ واہ، دوبارہ پڑھیے۔ والے نجدیوں کے خیمے میں عجیب زلزلہ بپا ہوگا، نجدیوں کے خیمے میں، نجدیوں کے خیمے میں عجیب زلزلہ بپا ہوگا، جھوم کر رضا والے، جھوم کر علی والے، جھوم کر ولی والے نعرہ جب لگائیں گے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب سنیے میرے سرکار کی آمد ہو رہی ہے، آج کرم برس رہا ہے، لوٹ لو اپنے دل کو ان کے عشق میں، کیا بات ہے، کیا بات، اپنے دل کو ان کے عشق میں پہلے بے قرار کیجئے، اپنے دل کو ان کے عشق میں پہلے بے قرار کیجئے، پہلے بے قرار کیجئے، اپنے دل کو ان کے عشق میں پہلے بے قرار کیجئے، آئیں گے وہ آئیں گے ضرور، تھوڑا انتظار کیجئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ، کیا بڑھیا، کیا سبحان اللہ، بہت بڑھیا، بہت خوب پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، حق ادا کر دیا، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد،
اپنے دل کو ان کے عشق میں پہلے بے قرار کیجئے، پہلے بے قرار کیجئے، اپنے دل کو ان کے عشق میں پہلے بے قرار کیجئے، اپنے دل کو ان کے عشق میں، اپنے دل کو ان کے عشق میں، اپنے دل کو ان کے عشق میں پہلے بے قرار کیجئے، آئیں گے وہ آئیں گے ضرور، تھوڑا انتظار کیجئے، آئیں گے وہ آئیں گے ضرور، تھوڑا انتظار سبحان اللہ۔ اور یہ شعر خانقاہ کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں۔ عطا ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ سہسرام کے اس تاریخی اجلاس میں کتنے لوگ خانقاہی مزاج والے ہیں، اندازہ لگ جائے گا۔ میں حاضر کرتا ہوں، بالکل تصور عطا ہو، عطا ہو، کیا بات۔ اپنے مرشد کے مے خانے میں پہنچ جائیے۔ مے خانہ سمجھتے ہیں بھیا؟ مے خانہ سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ، پڑھے لکھے لوگ۔ میں حاضر کرتا ہوں، میں کہتے ہیں شراب کو، اور مے خانہ مطلب شراب کی بھٹی۔ یہ دنیاوی شراب کی بھٹی نہیں، مرشد جب نگاہوں سے پلاتے ہیں، میں اس شراب کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک شعر کہ آئیں گے وہ آئیں گے ضرور، کیا بات ہے، کیا بات۔ تھوڑا انتظار کیجئے، تھوڑا انتظار کیجئے۔ ثابت کر دینا ہوگا کہ آپ خانقاہی مزاج والے ہیں کہ رابطہ 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 ہے خانقاہ سے، کیا بات۔ رابطہ ہے خانقاہ سے، کم نہیں ہے بادشاہ سے، رابطہ ہے خانقاہ سے، کم نہیں ہے بادشاہ سے، کم نہیں ہے بادشاہ سے، ہر رابطہ ہے خانقاہ سے، رابطہ ہے خانقاہ سے، کم نہیں ہے بادشاہ سے، ارے جان و دل نثار ہم کریں، آپ ذکر یار کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان، واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت بڑھیا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اندلیب گلشن رسالت حضرت مولانا عثمان غنی صاحب قبلہ کو بڑے اچھے انداز میں سماعت کر رہے تھے آپ۔ اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ حضرات، نبی کا غلام فاقے سے ہو تب بھی اچھا بول لیتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت۔ سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔ نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ، ساسارام، ضلع روہتاس، بہار۔ موبائل نمبر 7870243073۔ ہمارا دوسرا نمبر 9504262865۔